محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ساکشی بولی، بابا دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم پر کوئی اور مصیبت آ جائے۔ سردار نے ایک گٹھڑی اٹھائی، ایک گٹھڑی اپنی نوجوان بیٹی ساکشی کو دی اور ان دونوں کو ساتھ لے کر گاؤں سے نکل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں یہ لوگ جنگل میں سے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں 2-3 بڑی بڑی کشتیاں کھڑی تھیں جن میں دوسرے گاؤں کے جنگلی لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ سوار ہو کر جزیرے سے بھاگ رہے تھے۔ سردار کو پہچان کر لوگوں نے فوراً ایک بڑی کشتی میں سردار، ساکشی اور عمران کے لیے جگہ بنا دی۔ رات کے اندھیرے میں ہی کشتی جنوب کی طرف سمندر میں روانہ ہو گئی۔ رات بھر کشتی سمندر میں چلتی رہی۔ پھوپ پھٹ رہی تھی اور آسمان پر سپیدہ صبح نمودار ہو رہا تھا کہ دور سے کچھ ابھرے ہوئے جزیروں کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ یہ نکوبار کے انتہائی جنوبی جزیرے تھے۔ ان جزیروں میں کہیں کہیں صرف جنگلی لوگ ہی رہتے تھے۔ کشتی ایک جزیرے کے ساحل کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ یہاں سمندر سے کچھ فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں کچھ جھونپڑوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سردار باتو کے قبیلے کے لوگ پہلے سے بھاگ کر پہنچ چکے تھے۔ وہ سردار کے خیر مقدم کے لیے ناچتے گاتے نیزے لہراتے وہاں پہنچ گئے اور سردار، اس کی بیٹی اور عمران کو ساتھ لے کر گاؤں میں آ گئے۔ یہاں گاؤں کی سب سے آرام دہ 3 جھونپڑیاں انہیں دے دی گئی۔ ایک جھونپڑی میں سردار اور دوسری میں اس کی بیٹی ساکشی اور تیسری جھونپڑی میں عمران رہنے لگا۔ یہ جزیرہ انسانی تہذیب و تمدن سے کٹا ہوا تھا۔ وہاں نہ کسی کے پاس ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن اور نہ کوئی اخبار ہی آتا تھا۔ سردار نے اپنے 2 آدمی پیچھے گاؤں میں بھیج دیے کہ جا کر پتہ کر لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اس آدمی نے تیسرے دن آ کر بتایا کہ جزیرے میں انڈیا کی فوج اتر آئی ہے۔ گاؤں کے کئی لوگ شک کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیمپ سارے کا سارا فوجیوں سمیت تباہ ہو کر زمین میں غرق ہو گیا ہے اور وہاں ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا۔ عمران کو اس خبر سے اطمینان ہو گیا کہ اس کا مشن کامیاب رہا۔ وہ یہی چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں اس قدر تباہی نازل ہوگی۔ اب اس کا مشن اس ویران اور گمنام جزیرے سے کلکتے کی طرف واپس جانا تھا تاکہ دلی یا بمبئی جا کر اپنے ساتھی کمانڈر جبران سے مل جائے اور اسے اپنے مشن کی کامیابی کی رپورٹ دے۔ لیکن ادھر سردار عمران سے اپنی بیٹی ساکشی کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران نے اس شادی پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہوا تھا کیونکہ اسے سردار کی مدد کی ضرورت تھی اور اس کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ سردار کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو سردار اس کے خلاف ہو جاتا اور عمران کی اپنے مشن میں کامیابی مشکوک ہو جاتی۔ ساکشی کو عمران سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک خوش شکل گورے چٹے شہری نوجوان سے اس کو محبت ہونی ہی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ عمران شادی پر راضی ہو گیا ہے تو وہ یہی سمجھی کہ عمران بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ عمران کو اتنا تو معلوم تھا کہ یہ انڈمان کے نیچے نکوبار کے جزائر کے سلسلے کے آخری 2-3 ویران جزیرے ہیں، اور اس نے نقشے میں یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ ان جزائر کے آخری جنوبی جزیرے کے نیچے ایک طرف انڈونیشیا کا ملک ہے، مغرب کی جانب سری لنکا ہے اور مشرق کی جانب تھائی لینڈ کا دارالحکومت بینکاک ہے۔ ان میں سے صرف سری لنکا ایک ایسا ملک تھا کہ اگر عمران کسی طرح وہاں پہنچ جائے تو وہ بالکل محفوظ ہو جاتا تھا، کیونکہ سری لنکا کے پاکستان کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے، جبکہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا عمران کے لیے اجنبی ملک تھے اور وہاں سے اس حالت میں بھارت جانا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ اس کے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہ ہو۔ ان تینوں میں سے سری لنکا ایک ایسا ملک تھا جہاں سے بھارت اور پاکستان پہنچنا آسان تھا اور وہاں اسے کسی مسلمان کے ہاں پناہ اور مدد بھی مل سکتی تھی اور وہ وہاں کے لوگوں پر بھروسہ کر سکتا تھا، مگر اتنا اسے معلوم تھا کہ سری لنکا وہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں سے سری لنکا کی طرف فرار ہونے کے بارے میں وہ سردار سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا۔ اس جزیرے پر باہر سے کبھی کوئی جہاز وغیرہ بھی آ کر نہیں لگا تھا۔ یہ گمنام سا جزیرہ تھا اور دنیا کے ممالک کے تجارتی آبی راستوں سے ہٹ کر واقع تھا۔ ادھر سے کسی جہاز کے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور کسی سمندری جہاز کے بغیر عمران سری لنکا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسری طرف ساکشی کے عمران کے ساتھ بیاہ کی تیاریاں برابر ہو رہی تھی۔ سردار نے عمران کو اپنی جھونپڑی میں بلا کر کہا، امی بیٹا، اگر میں اپنے گاؤں میں ہوتا تو یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی، لیکن میں اپنے گاؤں میں نہیں ہوں، پھر بھی یہاں مجھ سے جو ہو سکا کروں گا۔ عمران اسے کہنا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ کن چکروں میں پڑے ہیں، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں سردار اس فیصلے سے عمران کا دشمن نہ بن جائے۔ ان جنگلی لوگوں کی دوستیاں اور دشمنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ عمران خاموش رہا۔ ادھر اس کی شادی کا دن قریب آتا گیا۔ سردار نے چاند کو دیکھ کر اس کے حساب سے شادی کی کوئی رات مقرر کر رکھی تھی۔ عمران نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ دن میں 2-3 دفعہ جزیرے کے جنوبی ساحل کی چٹانوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کسی چٹان پر بیٹھ کر سمندر میں تکتا رہتا
کہ شاید کوئی بولا بھٹکا جہاز اس طرف نکل آئے اور وہ اس پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اب وہ اس ویران جزیرے سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ وہ کسی بھی جہاز پر بیٹھنے کو تیار تھا، خواہ وہ جہاز سماٹرا اور تھائی لینڈ کی طرف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ اسے اس جزیرے میں آئے کافی دن ہو گئے تھے، وہاں کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں، مہینے کی تاریخ اور دن کا بھی عمران کو کچھ علم نہیں تھا۔ بس دن نکلتا تھا اور دن ڈل کر رات ہو جاتی تھی۔ جنگلی لوگ الاؤ جلا کر ناچنے گانے لگتے تھے، مچھلیاں پکڑ کر کھاتے تھے۔ صبح شام مچھلیاں کھا کھا کر بھی عمران بیزار ہو گیا تھا۔ ایک رات ساکشی اس کی جھوپڑی میں آ گئی۔ عمران نے پوچھا تم کیسے اس وقت آ گئی ہو؟ ساکشی نے کہا مجھے میرے بابا یہاں خود چھوڑ گئے ہیں۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا وہ کس لیے؟ یہ ہمارے قبیلے کی رسم ہے کہ بیاہ سے پہلے ایک رات کو لڑکی کا باپ لڑکی کو دلہا کے جھونپڑے میں چھوڑ جاتا ہے تاکہ وہ دونوں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ ان میں سے کسی کو کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری رسم سمجھی جاتی ہے۔ اگر لڑکی کے جسم میں کوئی خرابی ہو تو لڑکے کو حق ہوتا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے، اور اگر لڑکے کے جسم میں کوئی خرابی ہو تو لڑکی کو حق ہوتا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے۔ عمران نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ ساکشی کہنے لگی یہ بدشگونی ہوگی، مجھے آج کی رات تمہارے پاس رہنا ہوگا۔ یہ ایک نئی مصیبت عمران پر نازل ہو گئی تھی۔ عمران کو اس مصیبت سے نجات مشکل نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس قسم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ساکشی سے اظہار محبت شروع کر دیا۔ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا ساکشی میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن ہمارے قبیلے میں اس بات کو سخت بدشگونی سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکا رات کو تنہائی میں ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی ہونے والی بیوی شادی کی رات مر جاتی ہے۔ ساکشی ڈر گئی، کہنے لگی لیکن ہمارے قبیلے میں اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا شادی سے پہلے ایک رات ایک دوسرے کو قریب سے نہ دیکھیں۔ عمران نے کہا میں نے تمہارے جسم کو دیکھ لیا ہے، تمہارے جسم میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے جسم میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، بس یہی بات ختم ہو جانی چاہیے، اس طرح ہم دونوں کی شرط پوری ہو جائے گی۔ ساکشی پہلے تو نہ مانی، مگر عمران نے اس کے ساتھ محبت کے ایسے ڈائلاگ بولے کہ وہ مان گئی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا اور اسے چارپائی پر سلا کر خود زمین پر بچھی ہوئی ناریل کی چٹائی پر سو گیا۔ صبح صبح ساکشی اٹھ کر چلی گئی۔ عمران دن میں 2 بار اور بیچ میں بھی جب وقت ملتا جزیرے کے جنوبی ساحل کی طرف نکل جاتا اور کسی چٹان پر بیٹھ کر سمندر کی بے کرم وسعتوں کو دیکھتا رہتا کہ شاید کوئی جہاز اس طرف آتا نظر آ جائے، مگر اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر ساکشی سے عمران کے بیاہ کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ چاند کے حساب سے شادی میں صرف 6 دن باقی رہ گئے تھے۔ عمران بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ ساکشی سے بلکہ ان حالات میں کسی بھی لڑکی سے اس کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ عمران ان تیاریوں کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ وہ خدا سے دعا مانگتا کہ کوئی جہاز آ جائے اور وہ اسے وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ آخر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کے بعد وہ سمندر کے کنارے معمول کے مطابق یہ دیکھنے گیا کہ اس طرف سے کوئی جہاز تو نہیں گزر رہا۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ساحل پر آیا تو یہ دیکھ کر اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ سمندر میں کنارے سے دور ایک جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا اور ایک کشتی کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ عمران زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ وہ فرط مسرت سے ایسا کر رہا تھا حالانکہ یہ کشتی کنارے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کشتی میں 6-7 آدمی سوار تھے۔ 2 آدمی چپو چلا رہے تھے۔ انہوں نے عمران کو دیکھ لیا تھا۔ کشتی کنارے پر ایک طرف کھڑی کرنے کے بعد 3 آدمی عمران کی طرف بڑھے۔ ان میں ایک دراز قد مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ شکل و صورت سے یہ لوگ جاوا سماٹرا کے لگ رہے تھے۔ انہوں نے پتلونیں اور رنگ برنگی بنیانیں پہن رکھی تھی۔ ان کے رنگ زردی مائل سانولے تھے۔ دراز قد آدمی نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں پوچھا کیا یہ جزیرہ بے آباد ہے؟ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ آدمی اردو جیسی بھی صحیح مگر بول لیتا تھا۔ عمران نے اسے بتایا کہ جزیرہ بے آباد نہیں ہے، یہاں ایک جنگلی قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ دراز قد آدمی نے عمران سے پوچھا تم کون ہو؟ تم جزیرے کے جنگلی نہیں لگتے۔ عمران نے ایک سکیم پہلے سے ذہن میں تیار کر رکھی تھی۔ اس نے کہا میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، نیکوبار آئی لینڈ کی سیر کو آیا ہوا تھا۔ ایک روز اکیلا کشتی میں سمندر کی سیر کر رہا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ میری کشتی طوفان میں پھنس گئی اور میں بڑی مشکل سے اس جزیرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہاں کے جنگلی لوگوں نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا۔ آج میں ان لوگوں کی آنکھ بچا کر اس طرف آ گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاز پر لے چلیں، یہاں رہا تو جنگلی لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دراز قد آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو کشتی میں لے چلو۔ دونوں اس کے ساتھی ناٹک قد کے نوجوان تھے۔ وہ عمران کو کشتی میں لے گئے۔ عمران کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں پہلے سے ان لوگوں کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی زبان میں ان آدمیوں سے جو مجھے لائے تھے کچھ پوچھا، جس کا جواب سن کر وہ مجھے گور گور کر دیکھنے لگے۔ دراز قد آدمی اس دوران جزیرے کے درختوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی شے کی تلاش میں وہاں آئے ہیں۔
دیر تک دراز قد آدمی درختوں کے نیچے ادھر ادھر جھک کر زمین کو دیکھتا اور کچھ تلاش کرتا رہا۔ پھر وہ کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ دراز قد آدمی نے اپنی زبان میں کچھ کہا، فوراً کشتی کو سمندر میں اتارا گیا اور وہ دور سمندر میں کھڑے جہاز کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران خدا کی قدرت پر حیران تھا کہ اسے کتنی جلدی ساکشی اور اس کے قبیلے کے لوگوں سے نجات مل گئی۔ کشتی سمندر میں کھڑے جہاز کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ کشتی کو آدمیوں سمیت رسوں کی مدد سے اوپر کھینچ لیا گیا۔ یہ جہاز چھوٹا تھا اور اس کا پیندہ زنگ آلود تھا۔ بڑا پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ جہاز کی ڈیک پر بھی رنگ برنگی شرٹوں اور بنیانوں والے ناٹے قد کے سانولے اور کالے لڑکے ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ کسی نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا، کسی نے پرانی کیپ پہن رکھی تھی۔ عمران کو جہاز کا ماحول مشکوک سا لگا۔ دراز قد آدمی نے عمران سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جہاز کے کپتان سے ملاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر جہاز کے ایک کیبن میں آ گیا۔ کیبن میں ایک باری برکم لمبا تڑنگا کالے رنگ کا گنگریالے بالوں والا آدمی ایک عورت کی آغوش میں لیے لکڑی کے کوچ پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ یہ آدمی شکل ہی سے عمران کو جرائم پیشہ لگا۔ یہ جہاز کا کپتان تھا۔ دراز قد آدمی کا نام جاکی تھا۔ اس نے کپتان سے کہا، کیپٹن، یہ نوجوان جزیرے کے جنگلیوں کی قید سے نکل کر بھاگا ہے۔ میں اسے اپنے جہاز پر لے آیا ہوں، یہاں ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ کپتان نے عمران کو غور سے دیکھا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا، میرا نام عامی ہے۔ ساکشی عمران کو عامی کے نام سے ہی بلاتی تھی۔ عمران کو اپنے نام کا یہ مخفف اچھا لگا تھا، چنانچہ اس نے کپتان کو یہی نام بتا دیا۔ کپتان نے پوچھا، مسلمان ہو کہ کرسچن ہو؟ عمران نے کہا، میں مسلمان ہوں اور انڈیا کے صوبے پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ بدقسمتی سے جزیرے کے جنگلیوں نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ اب میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہیں مفت جہاز میں بٹھا کر انڈیا لے جائیں گے؟ تمہیں جہاز میں کام کرنا پڑے گا، بولو تمہیں منظور ہے؟ عمران نے کہا، آپ جو کام کہیں گے میں کروں گا، لیکن مجھے سری لنکا یا انڈیا ضرور پہنچا دیں۔ کپتان بولا، ابھی ہم ایک اور جگہ جا رہے ہیں، اس کے بعد سری لنکا جائیں گے، پھر تمہیں وہاں اتار دیں گے۔ اس نے جاکی سے مخاطب ہو کر کہا، جاکی اس کو اوپر لے جاؤ اور کام پر لگا دو، جاؤ۔ جاکی عمران کو جہاز کے ڈیک پر لے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی اور جاڑو پکڑا دیا اور کہا، ڈیک کا سامنے والا فرش صاف کرو، چلو۔ عمران کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جزیرے کے مشکل حالات سے نکل آیا ہے۔ وہ اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر چکا تھا اور اب کسی نہ کسی طرح واپس دلی یا بمبئی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس جہاز نے اسے سری لنکا کے ساحل پر بھی اتار دیا تو وہ وہاں سے انڈیا پہنچ جائے گا۔ اس نے مسٹر داس گپتا کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس کا بٹوا اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس بٹوے میں انڈین کرنسی میں 600-700 کے قریب رقم تھی۔ یہ رقم عمران کے پاس ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ یہ سری لنکا میں اس کے کام آ سکتی تھی۔ غنیمت تھی کہ جہاز کے کپتان اور جاکی نے اس کی تلاشی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور یہ رقم ابھی تک عمران کے پاس محفوظ تھی۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کا لنگر اٹھایا جانے لگا۔ پھر جہاز کے انجن چلنے لگے اور جہاز نے سمندر میں چلنا شروع کر دیا۔ کپتان نے کہا تھا کہ ابھی انہیں ایک اور جگہ جانا ہے، اس کے بعد وہ سری لنکا جائیں گے اور وہاں تمہیں اتار دیں گے۔ عمران کو کپتان نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ سورج نکل رہا تھا، کہیں کہیں آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ سورج کو دیکھ کر عمران نے اندازہ لگایا کہ جہاز جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے، جبکہ سری لنکا کا جزیرہ بھی اسی طرف تھا۔ ابھی تک عمران کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کا کاروبار کیا ہے اور یہ جہاز لے کر سمندر میں کیا کرتے پھرتے ہیں۔ جہاز پر کوئی تجارتی سامان بھی لدا ہوا نہیں تھا۔ جہاز سست رفتار کے ساتھ سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ رات ہو گئی۔ عمران نے جہاز کے دوسرے کام کرنے والے ملاحوں کے ساتھ کینٹین سے باہر ڈیک پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ معلوم ہوا کہ ان میں جاوا سماٹرا، تھائی لینڈ اور انڈیا کے تامل لڑکے ہیں۔ سب اپنی اپنی زبان میں ایک دوسرے سے بول رہے تھے۔ وہ ہندوستانی زبان یعنی ٹوٹی پوٹی شکستہ اردو میں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے تھے۔ ایک دو آدمیوں نے عمران سے ہندوستانی میں بات کی، لیکن ان میں سے کسی نے عمران کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ رات کو عمران بھی دوسرے ملاحوں کی طرح ڈیک پر ایک طرف لیٹ گیا۔ وہ لوگ تو سو گئے لیکن عمران ابھی تک جاگ رہا تھا۔ جہاز بھی سمندری موجوں پر ڈول رہا تھا۔ شروع میں عمران کو بڑے چکر آئے، لیکن کافی پینے کے بعد اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ وہ لیٹ ضرور گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں نیند بالکل نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، جس بٹوے میں 600-700 روپے کے نوٹ تھے وہ ابھی تک بٹوے سمیت محفوظ تھے۔ اس سمندری جہاز کو سمندر میں سفر کرتے تیسرا دن جا رہا تھا۔ ابھی تک اس کی منزل نہیں آئی تھی۔ خدا جانے وہ کہاں جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار جب کہ دراز قد جاکی اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جاکی نے عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، اگر یہ سوال دوسری دفعہ پوچھا تو میں تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ تم نئے نئے جہاز پر آئے ہو، اس لیے تمہیں اس بار معاف کرتا ہوں۔ اس لمحے عمران کو احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ سمندری لٹیرے ہیں اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ ہے۔ بہت جلد عمران کا یہ احساس سچ ثابت ہو گیا۔ چوتھے روز دور سے زمین نظر آنے لگی۔ شام تک بہت دور سے کسی بندرگاہ کی اونچی اونچی عمارتوں کی روشنیاں بھی دکھائی دینے لگی۔ جہاز سمندر میں ایک جگہ رک گیا۔
जहाज का लंगर डाल दिया गया, मलाहों में हलचल सी मच गई। इमरान डीक के एक तरफ बैठ गया। इतने में दराज कद जाकी निचले कैबिन से ऊपर डीक पर आ गया। उसने पिस्तौल पकड़ रखा था। उसके साथ 6-7 आदमी थे। उन्होंने भी अपनी पतलूनों की बेल्टों के साथ पिस्तौल लटका रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जगह डाका मारने जा रहे हैं। ये लोग डीक के साथ लटकी हुई एक कश्ती में जाकर बैठ गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। जब सूरज पूरी तरह गुरूब हो गया और अंधेरा छा गया तो जाकी ने मलाहों को इशारा किया। 6-7 मलाह डीक पर दौड़ते हुए कश्ती के पास गए और जिन रस्सों के साथ कश्ती बनी हुई थी उन्हें खोलकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगे। जब कश्ती समंदर की सतह के साथ जाकर लग गई तो रस्से ऊपर खींच लिए गए। थोड़ी देर बाद कश्ती साहिल की तरफ जाती इमरान को नजर आई। फिर वो रात की तारीकी में गुम हो गई। इमरान उठकर जहाज की बोसीदा सी कैंटीन में चाय पीने के लिए चला गया। कैंटीन में एक बूढ़ा मद्रासी चाय के हमाम के साथ बैठा होता था। उसको सब अंकल कहते थे। कभी कभी इमरान इस मद्रासी बूढ़े अंकल से कोई बात कर लेता था। क्योंकि अंकल मद्रासी था और इमरान को भी वो भारत का रहने वाला ही समझता था, इसलिए वो इमरान के साथ अच्छी तरह बोलता था। इमरान उसके पास आकर लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। ताम चीनी के मग में उसने चाय ली और पीने लगा। चाय पीते हुए उसने मद्रासी अंकल से पूछा, अंकल ये जिसकी रोशनियां नजर आती हैं ये कौन से शहर की बंदरगाह है? मद्रासी अंकल ने बेनियाजी से कहा, मालूम नहीं। इमरान एक लम्हा खामोश रहा। फिर उसने पूछा, अंकल ये लोग कश्ती में बैठकर कहाँ गए हैं? मद्रासी अंकल ने घूर कर इमरान की तरफ देखा और बोला, जहाज पर कभी किसी से ये सवाल ना पूछना। यह मद्रासी भी दूसरे मलाहों की तरह डरा डरा और सहमा सहमा सा था। जहाज के मलाह भी एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। इमरान किसी वक्त सोचने लगता कि कहीं वो एक मुसीबत से निकल कर किसी दूसरी इससे बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। लेकिन वो एक बहादुर कमांडो था। वो वक्त पड़ने पर समंदर में कूद कर भी जान बचा सकता था। वो बड़ा अच्छा तैराक था और समंदर में काफी दूर तक तैर सकता था। 1 घंटे बाद मलाहों में खाना तकसीम किया गया। खाना ऐसा बद जायका और बेमजा होता था कि जैसे कैदियों के लिए तैयार किया गया हो। असल में वहां जितने मलाह लड़के काम कर रहे थे उनकी हैसियत कैदियों की ही थी। उन्हें जहाज के कप्तान से मिलने की इजाजत नहीं थी। वो घुल मिलकर एक दूसरे से बातचीत और दोस्ती नहीं कर सकते थे। अगर जहाज किसी बंदरगाह के करीब समंदर में लंगर अंदाज होता था तो किसी मलाह को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं थी। कप्तान का सिर्फ अपने आदमियों का एक टोला था जो जहाज में जो चाहे कर सकता था और उसे कोई पूछने वाला नहीं था। जहाज का कप्तान, जिसको तमाम मलाह चीफ के नाम से याद करते थे, जहाज का मुत्तलिकुल आनान हुक्मरान था। जब वो जहाज के डीक पर आता था तो किसी मलाह को इजाजत नहीं थी कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। सबको निगाहें नीची रखनी पड़ती थी और वो नीची नजरों से ही कप्तान को जितना देख सकते थे सिर्फ उतना ही देख सकते थे। दराज कद जाकी कप्तान का दस्ते राज था और बड़ा संग दिल आदमी था। जरा सी गलती पर वो मलाहों को मार मार कर लहूलुहान कर देता था। इमरान ने चंद रोज जहाज में रहकर वहां बहुत कुछ देख लिया था। कप्तान और जाकी वगैरह को इमरान के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो है। दराज कद जाकी अपने साथ 8 आदमियों को कश्ती में लेकर जो रात के अंधेरे में बंदरगाह की तरफ गया था वो अभी तक वापस नहीं आया था। निचले डीक में कप्तान के 2 बॉडीगार्ड अंधेरे में चीजों को देखने वाली दूरबीन लिए बंदरगाह की तरफ समंदर के वसी पार्ट की मुसलसल निगरानी कर रहे थे। जहाज की सब रोशनियां सिवाय कैंटीनों और बंद किचन के अंदर जलने वाली बत्तियों के गुल कर दी गई थी। जाकी को गए 4 घंटे हो गए थे। सब मलाह जहाज की डीक के फर्श पर इधर उधर पड़कर सो गए थे। इमरान डीक के जंगले के साथ लग कर लेटा जाग रहा था। आसमान पर बादल छाए थे और खुशगवार हवा चल रही थी। रात के कोई 1 बजे के करीब समंदर में बंदरगाह की तरफ से रोशनी होकर बुझ गई। इमरान ने देखा कि रोशनी 2 बार उबर कर बुझ गई थी। नीचे डीक से भी रोशनी के सिग्नल दिए जाने लगे। इसका मतलब था कि कप्तान का टोला जो कहीं डाका मारने गया हुआ था वापस आ गया है। इमरान जंगले के साथ खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी हालत में वो किश्ती में सवार जाकी और उसके आदमियों को नजर आ सकता था और किसी मलाह को इजाजत नहीं थी कि वो उन्हें देख सके। चुनाचे इमरान जंगले के पास डीक पर लेटा रहा और उसने अपना चेहरा जंगले के साथ जरा सा ऊपर उठा दिया ताकि समंदर को देख सके। कोई 1 घंटे बाद अंधेरे में सतह समंदर पर कश्ती का धुंधला हेवला उभरा। ये कश्ती जहाज की तरफ आ रही थी। जब वो जहाज के बिल्कुल करीब आ गई तो निचले डीक में से उस पर रोशनी डाली गई और निचले डीक में से ही रस्से लटका दिए गए जिनके आगे लोहे के हुक लगे हुए थे। इमरान ने देखा कि कश्ती में बहुत सा लूटा हुआ सामान भरा था। कुछ सामान एक बोरी में बंद था और कुछ चांदी और पीतल के बर्तन और नवारदात कश्ती में वैसे ही ढेर की शक्ल में पड़े थे। जिस चीज ने इमरान को ज्यादा मुतवज्जा किया वो कश्ती के कोने में उन समुद्री लुटेरों के दरमियान सहमी हुई बैठी एक लड़की थी। उसके बाल कटे हुए थे और उसने नस्वारी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जाकी और 3 दूसरे आदमियों ने ऊपर से लटकाए जाने वाले रस्से को पकड़कर उसकी हुक्के कश्ती की दोनों जानिब बनी हुई हुक्कों में फंसा दी और हाथ लहरा कर ऊपर इशारा किया।
लोहे डीक से कश्ती ऊपर खींची जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।